اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد وقال أيضا في مقام آخر إن جهنم كانت مرصادا صلوات محمد وعلى محمد. ہماری گفتگو عالم قیامت کے حوالے سے ہے اور پھر جہنم پہ موجود صراط پہ جو مواقف ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور دو موقف جہاں پہ انسان کے اعمال کے بارے میں، اعتقادات کے بارے میں سوال ہوگا، دو موقف آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ تیسرا موقف اور سخت ترین موقف، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو اس موقف سے نجات پا سکے آسانی سے، شاید وہ ہے حق الناس، حق الناس جو انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے۔ اس موقف پہ حساب دینا ہے، اس دنیا میں جتنے بھی ہمارے اوپر حقوق تھے ادھر وہ جواب دینا ہے۔ رسالۃ الحقوق میں آپ نے کہ پڑھا ہوگا، بہت سارے حقوق وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو انسان کے اعضاء کے حقوق ہیں، انسان کے اوپر آنکھوں کے حقوق ہیں، کان کے حقوق ہیں، ہاتھوں کے حقوق ہیں، زبان کے حق ہیں، یعنی بدن کے اعضاء کا حق۔ ایک انسان کے اوپر دوسرے انسانوں کے حقوق، ایک انسان کے اوپر حیوانات کے حقوق، ایک انسانوں کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق۔ یہ وہ حقوق ہیں جو حق اللہ کے علاوہ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ شاید کوئی بچ پائے اس منزل سے اور اس موقف سے، شاید کہیں نہ کہیں انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی بڑا انسان محتاط ہے، مراقب ہے کہ حق ادا کرے، کہیں نہ کہیں جتنا بھی بڑا میں نے کہا محتاط ہو، ہم اپنی تو بات کرتے ہی نہیں ہیں نا، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو محتاط ہیں، مراقب ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ پھر بھی حتیٰ اگر میں روایت بیان کروں گا، شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ شہید جب میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے اول من يدخل فی الجنہ الشہید، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ شہید، راہ خدا میں۔ لیکن اگر اس شہید کی گردن پہ حق الناس میں سے کوئی حق ہوا، اسے جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔
حق پہلے ادا کرو پھر جانے دیا جائے گا. اب ایسے ملو نا ساتھ. آپ نے کیوں الگ سے محفل خواتین کی جمائی ادھر خرات اسے روک لیا جائے گا. جنت کے دروازے پہ شہید کو روک لیا جائے گا. بھائی پہلے حق دو. ٹھیک ہے تم ڈائریکٹ جنت میں جا سکتے ہو لیکن ابھی نہیں. یہ جو ہم رہتے ہیں نا اس اجتماع اس چھوٹے سے ماحول میں اس میں بہت سارے حقوق ہیں ہمارے ایک دوسرے کے اوپر. فرض کر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دوپہر کو ایک سویا ہوا انسان باہر سے شور ہو رہا ہے. حق ضائع کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے. حق ضائع کر رہے ہیں. رات کو مزہ سوئے کچھ کمروں سے آوازیں آ رہی ہیں ڈسٹربنگ ہو رہی ہے تنگ کیا جا رہا ہے. حق ضائع کیا جا رہا ہے. اچھا استاد کا حق شاگرد کا استاد پہ حق استاد کے شاگرد پہ حق. کمرے والوں کے حقوق ہیں. خدا نہ کرے کسی کے لیے اذیت کا اگر باعث بنو گے تو وہاں پہ چھٹکارا کوئی نہیں. اس لیے کہا تھا پل صراط یہ دنیا ہے. اس نے عرض کیا تھا پل صراط یہ دنیا ہے. اس سے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز یہی تو ہے. اگر ہم ان حقوق کی رعایت کریں تو پھر کہاں کہاں بات پہنچے گی. آپ ذرا سوچو. یہ درخت ہیں ان کے حقوق ہیں. یہ زمین ہے حتیٰ زمین اس سے نہیں کہتا زمین بھی گواہی دے گی. جب گواہی دے گی حق ہے اس کا مطلب اس زمین پہ جو ہم نے بس بنابراین اس سے کوئی ہی انسان ہوگا جو بچ پائے گا. اس موقف کا دوسرا نام ہے مرصاد. مرصاد یعنی کیا مطلب. ایک قرآن کی آیت جو پڑھی ان ربک لبالمرصاد یقیناً خدا کمینگاہ میں ہے. کمینگاہ یعنی گھات لگا کے بیٹھنا. گھات لگا کے بیٹھے کہتے کمینگاہ یعنی مراقب ہے. ہمارے اعمال پہ حاضر ہو ناظر ہے ہر ٹائم ہر لمحہ. بس بنابراین یہ سخت موقف ہے. اس کا بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہاں تک مشکل مرحلہ ہے کہ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ کی 20 نمبر دعا میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں پروردگارا ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. مجھے قیامت میں کامیابی عطا فرما اور مرصاد سے سلامتی سے عبور کرنے کی توفیق عطا فرما. مرصاد سے سلامتی سے عبور کرنے کی. یہ اسے کہتے ہیں ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. چھٹے امام سے روایت ہے جس نے ظلم کیا ہوگا وہ اس موقف سے گزر نہیں پائے گا. اس میں جس نے ظلم کیا ہے. اچھا ظلم مطلق ہے یہ نہیں کسی کو مارا ہی ہو کسی کی جان ہی لی ہو یہی ظلم ہے. ظلم نفس میں تو ظلم ہے. یہ گناہ ظلم ہی ہے. امام فرماتے ہیں جس نے ظلم کیا ہوگا اس مقام سے اس منزل سے نہیں گزر پائے گا. اب میں چاہے آنکھ پہ ظلم کیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے آنکھ کے ابزار تھا وسیلہ تھا ایک. کسی جانور پہ ظلم کیا ہے کسی انسان پہ ظلم کیا ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ سارے جب تک اس حق کے توبہ نہ ہو ازالہ نہ ہو گزرنا مشکل ہے. اور فرمایا کہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے.
جنت میں جانے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے ایسے انسان کی جو ظالم ہے. میں نے کہا ظالم کا معنی مطلق ہے یہاں پہ، ظالم کا معنی کسی کو مارنا ہی نہیں. یہ نہ کرے کہ ظالم کا معنی نہ مطلق ہے ظالم، ظالم گناہ کرنے والا ظالم ہے کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت میں پروردگار عالم کے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ اس طرح فرما، آج میں تمہارے درمیان عدل کے ساتھ حکم کروں گا، ظلم نہیں کسی پہ کروں گا. آج قیامت کے دن وہ عادل تو ہے ہی، لیکن اس دن یہ نہ کہ کوئی یہ نہ کہ ظلم ہو گیا کسی پہ، ظلم ایک ذرہ برابر بھی ظلم جو ہے وہ پروردگار عالم نہیں کرتا. میں عدل کا حکم کروں گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہاں پر ظالم سے کمزور کا حق لوں گا اور اس کا حق کا ازالہ کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ حق کا ازالہ کیسے ہوگا، وہاں پہ حق کا ازالہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں اس دنیا میں ہم پہ کوئی یا ہم کسی پہ ظلم کرے یا ہم پہ کوئی ظلم کرے، وہ ہمارے پاس چل کے آتا ہے، یار یہ اتنے پیسے لے لو، اتنے مال دولت لے لو، معاف کر دو. یا ویسے ہی انسان جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے کسی کی آ جانے سے گھر میں، کہتے ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا میں نے معاف کیا. کیا وہاں پہ بھی ایسا ہی؟ یعنی اس پل صراط پہ، جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے انسان جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ معاف کر ایسے ہی معاف کر دیا جائے گا؟ وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کہہ لیں بولنے سے اس سے معافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے اس دنیا میں معافی لے جائے تو اچھی بات ہے. سادہ درجے بہتر ہے اس دنیا میں کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا حق ضائع کیا ہے. دیکھو میں نے عرض کروں، حق فقط مالی نہیں ہے. جب میں نے کسی کا مال ہی کھایا ہو تو یہ ظلم ہے، یہ حق کھایا ہے. کسی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہو یہ بھی ظلم ہے. کسی کی اہانت کی ہے یہ بھی ظلم ہے. کسی کا مسخرہ کیا یہ بھی ظلم ہے. کسی کی غیبت کیا یہ بھی ظلم ہے. فقط مالی تو نہیں ہے. اور وہاں پہ ظالم شخص کی کام کیا ہوگا؟ ظالم شخص کی جو نیکیاں ہوں گی وہ مظلوم کے کھاتے میں چلی جائے گی. وہاں پہ یہ جہاں پہ سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے، ایک ایک نیکی کی وہاں پہ ضرورت ہے. ظالم جس نے ظلم کیا ہے، مطلق ظلم، اس کی نیکیاں کہاں چلی جائیں گی؟ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے نامہ مال میں چلی جائے گی. جس پہ تہمت لگائی ہے اس پہ نامہ مال میں چلی جائے گی. جس کا حق غصب کیا اس کے نامہ مال میں چلی جائے گی. جس کی عزت و آبرو سے کھیلا اس کے نامہ مال میں چلی جائے گی، تاکہ مظلوم اسے معاف کر دے. اچھا اگر اس ظالم شخص کی نیکیاں ہوگی ختم، اتنے اس کا ظلم تھا کہ اس کی نیکیاں ہوگی ختم، اب کیا کریں گے؟ اس کے گناہ ادھر آ جائیں گے. عجیب ہے، یہ جو گناہ اس نے کیے نہیں تھے اب اس کی نیکیاں تو دینے کے ہے ہی نہیں، اس کے پاس نیکیاں رہی نہیں ہے. اب اس مظلوم کے جس نے اس دنیا میں جس کی اس نے غیبت کی تھی، تہمت لگائی تھی، آبرو ریزی کی تھی، مذاق اڑایا تھا، مسخرہ کیا تھا، اہانت کی تھی، اب اس کی برائیاں اس کے نام مال میں آ جائیں گی. یہ خالی وہاں پہ انسان کو حق حاصل ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا کسی کو. وہاں پہ حق حاصل ہے کہ معاف نہ کرے. اس عالم قیامت میں انسان کو حق حاصل ہے، معاف نہ کرنے کو اسے حق حاصل. لیکن یہ بھی ہے کہ ہاں جو معاف کر دے گا اس کے اجر و ثواب ہے جیسے دنیا میں بھی ہے. لیکن پھر بھی یہ اگر چاہے تو معاف کرے، چاہے تو معاف نہ کرے.
بہرحال یہ موقف بڑا سخت ہے. اس پہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کسی نے، بلکہ پیغمبر نے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس، شاید روایت پہلے سنی ہے. کہا کہ مفلس، لوگوں نے کہا، پیغمبر نے پوچھا، لوگوں صحابہ نے جواب دیا مفلس وہ ہے جس کی جیب خالی ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو مرصاد، اسی مرصاد پہ آئے گا، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، جب اس موقف پہ پہنچے گا اسے کھڑا کر دیا، آؤ اب جس کا حق ادا کرنے ان کو بلاؤ. اس بندے نے جس کا حق دینا ہے ان کو بلاؤ، اس کا نام اعمال بھرا ہوا نیکیوں سے. اچھا، ان سب کو بلایا جائے گا، ہاں جی آپ اس سے حق لو، اور اسے کہا جائے گا بالکل راضی کرنا ہے. اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک ان کو راضی نہیں کرو گے. وہ کہیں گے ہم راضی اس صورت میں ہوں گے کہ تم جتنے تمہارے اعمال ہیں ہمیں دے دو، یہ اعمال جو ہمیں دے دو، ہم تب راضی ہوں گے. اچھا، وہ اعمال لے لیں گے، اس کا نام مال جو بھرا ہوا تھا نیکیوں سے کیا ہو گیا ہے؟ خالی. لیکن ابھی لوگ ایسے ہیں جو حق لینے والے ہیں، اب کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی دینے کے لیے ہے نہیں. پھر حکم آئے گا ان حق لینے والوں کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے نام مال میں ڈال دیں. اللہ اکبر. اس کی برائیاں ساری اس کے نام مال میں ڈال. وہ جو اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آیا تھا اب کیا ہو گئے؟ الٹا ہو گیا صاحب. اب ساری برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جا چکی ہیں. فرمایا پیغمبر، یہ ہے حقیقت میں مفلس. مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت ہے، حقیقت میں مفلس کون ہے؟ یہ کہ جو بری ہوئی نام اعمال نیکیوں سے لے کر آیا تھا اب خالی ہاتھ ہو گیا. خالی ہاتھ ہی نہیں ہوا، برائیاں بھی اس کے نام اعمال میں آ گئی ہیں. اب سے حساب پست. بس بنا پر یہ مرصاد وہ موقف ہے جہاں پہ حقوق الناس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے. اس کا وعدہ ہے. البتہ اس دنیا میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے تو کہتے ہیں نا مکافات عمل، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یا مکافات عمل. بعض لوگوں کو دیکھا آپ نے اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے سامنے وہ آ جاتا ہے. اس دنیا میں ان کا ظلم جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، سزائیں جلد مل جاتی ہے. بعض لوگوں کو جلد سزا مل جاتی ہے اور یہ اچھا ہوتا ہے، کیوں؟ انسان فوراً متوجہ ہو جاتا ہے. اگر سزا نہ ملے انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید ٹھیک ہوں، غافل ہو جاتا ہے نا، میں سمجھتا مجھے کوئی کچھ نہیں ہوا، اللہ راضی ہے مجھ سے. لیکن اگر جلدی گرفت ہو جائے تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے، ہاں اس فلاں غلطی کی وجہ سے جو ظلم کیا ہے یہ میرے سامنے اس کو آئینہ دکھا دیا گیا، یہ تمہارا مشکل ہے. انسان متوجہ ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا، چھٹے امام کہتے تھے، ایسے شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے. کیوں؟ کہ بہت جلد اس کی سزا دی جاتی ہے، بہت جلد سزا دی جاتی ہے. اور آج کی ہماری زندہ مثال اسلامی جمہوریہ ایران ہے. انشاءاللہ کہ وہ اس خبیث کی ابھی تک خبر کو نہیں ہے، مر گیا، باصر جہنم ہوا یا ابھی کیا ہوا ہے اس کا، لیکن یہ خون مقام معظم رہبری کا رنگ لائے گا، اور ظالموں کا جلدی انشاءاللہ اس کا
یہ حدیث ہے کہ مظلوم پر، ایسے شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں، جس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں۔ یہ دنیا، اس دنیا میں بھی حساب ہونا ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا پروردگار عالم حساب کتاب رکھتے ہیں، یہاں پہ کوئی عمل بغیر حساب کے نہیں ہے، حسیب ہے، کوئی عمل بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے۔ ایسے نہ کہ نا ہم فلاں کام کرتے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شکر کرو اس دنیا میں حساب ہو جائے۔ یہاں پہ معافی مانگی جا سکتی ہے، پیسے دے کے معافی مانگی جا سکتی ہے، لوگ رضایت نامہ لے لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ جب تک سارے اعمال نہ دے دو چھٹکارا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، شہید راہ خدا میں مارے جانا، جب شہید کا چھٹکارا نہیں ہے، جب تک حق کو ناس نہیں دے گا، باقی لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ باقی وہاں پہ کیا مشکل ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ بس بنابراین اس دنیا میں بھی یہ حساب کتاب ہے، کچھ کو آ جاتا ہے، کچھ چھوڑ دی جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن ایک بات یہ مہلت ہے، محمل نہیں چھوڑا، یہ مہلت ہے، ایسے نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ انسان بالکل بعض اوقات آزاد ہو جاتا ہے، بس کچھ نہیں ہوا جیسے، کیونکہ وہ ستار العیوب اتنا ہے کہ انسان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میں شاید اس کا نیک بندہ ہوں، وہ ہوتا نہیں، وہ کچھ نہیں کہتا۔ اگر وہ گرفت کرنا چاہے نا، بڑی آسانی سے گرفت، ہم سب پکڑے جائیں۔ بس بنابراین اس دنیا میں بھی ظلم کا حساب ہے، اور آخرت میں بھی اس موقف جو حقوق الناس کا موقف ہے، سب سے سخت موقف ہے، وہاں پہ بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا میں اپنے آپ کے حقوق بخشوا کے جانا چاہیے۔ خدا شاید یہ ایک دوسرے سے معافی تلافی ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے، یہ ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ انسان اب بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ہمسایوں کو اذیت، مثلا آپ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں، گھروں میں وہ اونچی آواز سے ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ گھر میں مجلس رکھیے نا، مجلس ایک کام ہے نا، اگر ہمسایوں میں کوئی مریض ہے جس کو تکلیف پہنچے، آپ مجاز نہیں، آپ کو جائز نہیں آپ اس کو بلند آواز سے سپیکر لگاؤ، اتنا خیال ہے ہمارے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں، ایسے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ آبرو ریزی تو بہت آسان ہے، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کے لوگوں کے سامنے اس کی عزت کا تار کر دینا، یہ تو بہت آسان ہے ہمارے، اور ہم اس کو بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں۔ میں نے اس کا دیکھا اس کا کیا حشر نشر کر دی ہے، یہ نہیں پتا کیا کیا، تو نے حق کو ناس ضائع کیا ہے، کل قیامت کے حساب دینا پڑے گا۔ بس برابری اس دنیا میں بھی ہے، میں کہتا ہوں شکر کرنا چاہیے کہ کسی کو اس دنیا میں ہی مکافات عمل ہو جاتا ہے، کیوں ادھر بہت سخت ہے، ادھر چھٹکارا نہیں ہے۔ بس ظلم کے دنیاوی اثرات، ابھی آخرت تو اس ظلم کے دنیاوی بھی اثرات ہیں۔ جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے، سب سے پہلا اثر جو ظلم کرنے سے ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی۔ جب انسان کسی کا حق کھاتا ہے نا، حق مارتا، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ دیکھا اپنے کئی لوگ کہتے ہیں پیسہ بھی کماتا ہوں، بڑی بڑی جگہ پہ نوکریاں بھی کرتا ہوں، ملازمت بھی کرتا ہوں، برکت کوئی نہیں، برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کا حق مارا، یقینا حق مارا ہے، تبھی برکت کوئی نہیں۔ وہ ایک عالم تھے ایرانی، کہتے میں حرم امام رضا سے زیارت کر کے نکلا تو ایک صلوات پڑھے امام رضا کی، کہتے میں نکلا اپنی گھر جانے کے لیے، منزل پہ جانے کے لیے، ٹیکسی پہ سوار ہوا، راستے میں کہتے ہیں وہ عالم کہتے ہیں ایک اور شخص بھی ساتھ جو ہے وہ سوار ہو گیا اسی ٹیکسی پہ۔
اس شاید وہ انجان تھا یا کسی دوسرے شہر سے آیا ہوا تھا، اس ڈرائیور نے اس شخص سے کرایہ زیادہ لے لیا، جتنا بنتا تھا اتنا نہیں لیا، اس سے زیادہ لے لیا۔ وہ مسافر متوجہ ہوا لیکن اس کو کچھ کہا نہیں ہے، وہ اتر گیا ٹیکسی سے۔ اب جب اترا تو پھر مجھے یہ ٹیکسی ڈرائیور وہ عالم کہتے ہیں، مجھے کہتا ہے کہ بلا حالات بڑے تنگ ہیں، برکت کوئی نہیں، بڑا سارا دن محنت کرتا ہوں، سارا دن ٹیکسی چلاتا ہوں، لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کوئی ایسی کوئی دعا ہے، ایسا کوئی ورد ہے کہ میں پڑھوں، میں میرے رزق میں برکت ہو جائے؟ کہتے ہیں وہ عالم کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم ایک کام بس کرو، یہ ظلم کرنا چھوڑ دو، تمہیں دعا کی ضرورت نہیں، تم یہ جو بے جا کرایہ وصول کر رہے ہو یہ چھوڑ دو، دیکھنا تمہاری برکت ہوتی ہے نہیں۔ اچھا یہ مثلا فرض کریے نائی کی دکان، نائی حرام کام کرتے، داڑھی موڑتے، ہمارے تو بہت ہے، حرام کام کرتا نا، ظلم کرتا یا نہیں، پھر کہتے ہیں برکت پوری، برکت کیسے ہو گئی؟ مزدور ہے گڑبڑ کرتا ہے، دکاندار ہے گڑبڑ کرتا ہے، حرام کسی کو دھوکہ دینا، مال خراب دے دینا، یہ دیکھا اپنے آپ فروٹ لینے جاؤ تو گٹیا مال آپ کو ڈال کے دے دیتے ہیں، اور پھر ادھر سے روتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں۔ برکت کیوں ہو؟ ظلم کا اس دنیا کا پہلا اثر کیا ہے؟ رزق میں برکت کوئی نہیں۔ کسی کا مال جب کھاؤ گے، کسی کا حق کھاؤ گے، ادھر سے تمہارا رزق بھی کھایا جائے گا۔ بس اس اگر یہ نسخہ اس پہ عمل کر لیا جائے کہ بھئی آپ تھوڑا پیسہ کا وہ برکت آ جائے گی، ہو حلال کا، کسی کا حق نہ مارا، وہاں پہ برکت ہو جائے گی۔ بس بنابری پہلا اثر یہ ہے کہ انسان مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے، پھر توسل، پھر مجلسیں، پھر دعائیں، پھر مناجات، پھر نمازیں اثر نہیں کرتی، نمازیں اثر نہیں کرتی، پھر جتنی مرضی کر لے، کیوں؟ حق کسی کا کھایا ہوا ہے، کسی کا حق مار کر، کسی کا ڈاکہ ڈال کر، کسی کا حق تلف کر کے مجلس کروا رہے ہیں، تو پھر اس میں برکت یہ کھاؤ، مشکلات سے دوچار۔ اس لیے دنیا آج پریشان کیوں ہے؟ ہر دوسرا بندہ یہی کر رہا ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان آیا، آپ دیکھو کیا صورتحال ہے، قیمتیں کسی آسمانوں پہ پہنچ جاتی، ادھر سے پھر ہر بندہ رو رہا ہے کہ ماں نے برکت پوری نہیں، ماں نے برکت نہیں رہی۔ بس برابرین یہ حدیث ہے، اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے حق کو ضائع کرتا ہے، اس کے مال سے، اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی۔ بس حق کا پہلا اثر کیا ہے؟ رزق سے برکت، یہ دنیاوی اثر ہے۔ ادھر تو حساب الگ ہے، ادھر تو کھڑا رہیں گے جب تک پاک و پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ کتنا عرصہ لگے گا؟ 1000 سال، کیونکہ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوگا۔ دوسرا اثر، اس دنیا میں حق الناس کو ضائع کرنے کا دوسرا اثر یہ ہے، انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جتنا مرضی ہے سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے۔ ہمارے ذہن میں شاید حق کی جب بات آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں شاید کسی کا بڑا کوئی پیسہ کھایا ہو، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، کسی کا بڑا کوئی مال ہم نے لوٹا، یہی حق ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں کیا ہے، کسی کو مسخرہ کرنا حق ضائع کیا ہے، کسی پہ تہمت لگانا حق ضائع کیا ہے، کسی کی غیبت کرنا حق ضائع کیا ہے، کسی کے لیے باعث تکلیف بن جانا حق ضائع کیا ہے۔ یہ بھی ہے نہ کہ فقط وہ جو ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہے کسی کا بہت زیادہ مال ہو جو ہم نے کھا لیا، وہ بس اس لیے ہم کہتے ہیں دعا قبول، بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں نہیں ہوتی، بے موسمی بارشیں بالکل آپ دیکھو ضرورت بھی ہے اس علاقے میں، مثلا اسپیشلی ضرورت بھی ہے کوئی بارش کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے اعمال ہے، ہمارے اپنے کرتوت۔ تب اس سٹیج پہ مثلا پہنچ چکے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے، روزی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے،
چھٹے امام کی حدیث ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے حلال روزی کمانی چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں کے حقوق سے آزاد کرنا چاہیے. جو اس کی گردن پہ حق ہے اس کی گردن پہ نہیں رہنے چاہیے. اگر کسی کا مال حرام کھایا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس طرح ظلم کرنے والے کی بھی. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ روز عاشور یا شب عاشور یا روز عاشور، آپ نے اپنے صحاب سے ایک جملہ کہا تھا، بھائی کسی کی گردن پہ حق و ناز تو نہیں ہے. یہ جو میرے ساتھی آئے ہو، دیکھو امام جس نے اپنے اصحاب کو جنت کے محل دکھا دیے، وہ کہہ رہے کسی گردن میں حق و ناز ہے. امام کا وہ چلا جائے، وہ چلا جائے، وہ نہیں میرے اصحاب میں شامل ہو سکتا جس کی گردن پہ کسی کا حق ہے. کربلا کہتے نا، ہم ادھر بیٹھ کے کربلا بخشوا دی. کربلا کیسے بخشوا؟ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہتے روئیں گے بخشے جائیں گے، کہہ نہیں دیتے. ماتم کر لیں گے بخشے جائیں گے. مجلس سننی بخش کے آج رویا بہت، آج تو بڑا سکون آ گیا، اطمینان، معرفت، روحانی. کیا امام کہہ رہے ہیں جس کی گردن پہ حق ہے وہ نہ رہے، وہ چلا جائے یا بخشوا کے آئے. اتنا زیادہ. اور ہم تو بڑے آسانی سے ہی ہم نے دین کو لے لیا ہوا ہے. برابری یاد رکھنا، شہادت اللہ کی راہ میں مارے جانے سے کسی کا حق کا ازالہ نہیں ہو سکتا. راہ خدا میں مارے جانے سے حق اپنی جگہ باقی ہے. پھر آپ کی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں وہ نا کسی کا بڑا مال کھایا ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ حق ہے. آنکھ کا حق ہے نہ محرم کی طرف نہ دیکھو. زبان کا حق ہے غیبت نہ کرو. کان کا حق ہے غیبت نہ سنو، اچھی باتیں سنو. یہ بھی حقوق ہے یا نہیں؟ بس سخت ہے ایسا ذہن میں نا وہ لے کے آنا کہ اچھا. بعض لوگ ایک سوال، کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا، آخری سوال کرتا ہوں آپ کی اجازت سے تمام کرتا ہوں. بعض لوگ یہ سوال پتہ ہے ہم اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہم پر ظلم کیا نا، ہم کہتے ہیں ہم اسے معاف قیامت میں پوچھیں گے تم سے. یہ ہوتا ہے بار بار. ہم کہتے ہیں ہم نے اسے معاف نہیں کرنا، ہم قیامت میں اس کی نیکیاں لیں گے. یہ معمولاً ایسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری نیکیوں وہاں پہ کیا ہو جائے اضافہ. ہم نے اس دنیا میں اسے معاف نہیں کرنا. یہ اکثر معاشرے میں ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے معاف کوئی نہیں کرنا، قیامت کے دن تجھے پوچھیں گے، وہاں پہ تیری نیکیاں ہم لے لیں گے. کہ یہ دلیل درست ہے یا نہیں؟ یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، اس پہ غور کرنا. قرآن مجید نے جنت میں جانے کے ایک معیار بیان کیا ہے، جس کا قلب سالم ہو، جس کا قلب پاکیزہ ہو، وہ جنت میں جا سکتے. جس کے دل میں قدورت اور نفرت ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. سمجھے؟ اگر دیکھیں یہ اس کے دل میں قدورت ہے اس لیے معاف نہیں کر رہا نا، اس کے دل میں نفرت ہے، قدورت ہے، معاف نہیں کر رہا. بجائے اس کے وہ جہنم میں پھینکے، خود بھی کدھر جائے گا؟ دیکھو اس نے اپنے دل میں اس کی نفرت رکھی ہوئی ہے، قدورت رکھی ہوئی ہے. میں نے اسے معاف نہیں کرتا، میں اسے قیامت کو معاف کروں گا، اس کی نیکیاں لوں گا. بابا جنت میں تو قدورت والا بندہ نہیں جا سکتا. جنت میں تو نفرت والا بندہ جو دل میں رکھا وہ تو نہیں جا سکتا. بس ادھر سے کہہ رہے میں جنت میں جاؤں گا، نیکیاں لوں گا، نیکیاں لے کے تمہارے دل کی اپنی قدرت صاف ہی کوئی نہیں. تم نے اپنے دل سے وہ نفرت نہیں نکالی. تم خود اس کے اندر بھی جنت میں جانے کی نیکیاں جتنی مرضی لیتا پھرے، لے بھی لے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کر نیکیاں اس سے لے لے، لیکن اس کے دل کی جو نفرت ہے وہ اسے جنت میں خود نہیں جانے دے گی. قدورت جو ہے بس کہنے معاف کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے.
بہت بڑی شان ہے. درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اس کی بہت بڑی شان ہے. لہذا یہ کہنا درست نہیں، میں نے اسے معاف نہیں کرنا، قیامت کے دن دیکھا جائے گا، ادھر میں تم سے حساب لوں گا. یہ دل میں قدرت رکھنا، یہ دل میں نفرت ہے. امام نے فرمایا معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے. معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا. آج معاف کرو گے کل تمہیں بھی اللہ بخش دے گا. جو شخص معاف نہیں کرتا، اچھا ہم میں سے ہر شخص کی گردن پہ حق ہیں یا نہیں؟ بہت سارے ہیں. آپ فرض کریں مجھے یا میں آپ کو معاف نہیں کرتا تو میری گردن میں جو حق ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے. یہ مکافات عمل اسی دنیا میں. اگر میں آپ کو فرض کروں معاف نہیں کرتا تو میری گردن پہ جو حق ہے کسی اور کے وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ بھی نہیں معاف کریں گے. پر اسی لیے فرمایا کہ معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے. یہ قانون ہے، یہ کلیہ قاعدہ ہے. عزیزان محترم، پر یہ موقف بڑا سخت ہے. بہت ہی کم لوگ اس سے بچ پائیں گے کیونکہ بڑے حقوق ہیں ہماری گردن پر، بڑے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ حقوق کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بڑی مشکل ہو جائے گی. اس پہ ذرا توجہ دینا. کہ بہرحال آخری حدیث اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. کہتے پیغمبر گرامی اسلام ایک مرتبہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے. فرمایا اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن یاد رکھنا مومن کی عزت و آبرو کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. مومن کی عزت و آبرو کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. بس کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ فقط خود معتبر ہے، مومن کا مال، اس کی جان، اس کی عزت بھی محترم ہے. ایک کعبہ ایک کمرہ ہی ہے نا، اس کمرے کا احترام ہے نسبت کی وجہ سے. درست ہے، نسبت ہے. ویسے تو اینٹیں لگی ہے وہاں پہ بھی، اس نسبت کی وجہ سے کعبے کا احترام ہے جو اللہ کی طرف، اس لیے بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. مومن کی 3 لحاظ سے مومن قابل احترام اور خود کی حرمت ہے. ایک مال، دیکھو مومن کا مال بھی نہیں آپ اٹھا سکتے، عزت تو دور کی بات ہے، اس کی جان تو دور کی بات، جان لینا تو دور کی بات ہے، عزت و آبرو سے کھیلنا دور کی بات ہے. مال، اس کا مال بھی محترم ہے. ہم دیکھیں کبھی آپ کو بات کرتے ہیں، ہم بغیر پوچھے اس پہ ذرا غور کرنا، ادھر جوتے پڑے پہن جاتے ہیں. یہ جوتے پڑے نا، میں کتنی دفعہ آپ کو کہتا ہوں ان جوتوں پہ پاؤں نہ رکھو. کیا مطلب؟ اگلا آدمی راضی نہ ہو. ایک جوتے پر خالی جو پاؤں رکھو نا بھائی، جوتوں پہ پاؤں رکھتے ہو ممکن اگلا آدمی راضی نہ ہو. حق ہے. کسی کی چیز اٹھا لینا بغیر اجازت کے اور پتہ نہ ہو کہ وہ راضی ہے یا نہیں، یہ حق ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اچھا یہ ہمارے نزدیک چھوٹی، کیا پتہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں نا. بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن پروردگار عالم کے نزدیک بہت بڑا ان کا گناہ مترتب ہوتا ہے اس کے اوپر، ہم اسے چھوٹا سمجھ لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کبھی کسی کے جوتے پہ پاؤں نہ رکھو. یہاں تو جوتے اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں، پاؤں کی کیا بات ہے. اور پھر ہم دعوے دار بھی تو جنت کی ہے نا، اس سے نیچے تو ہم رکتے بھی نہیں ہیں. امام نے فرمایا آخری، آپ نے اگر کسی شخص کی مسلمانی کو دیکھنا ہے، اس کے لمبے لمبے سجدے نہ دیکھو، اس کی نماز میں رکوع لمبے لمبے نہ دیکھو کہ بڑا لمبے رکوع کرتا ہے، ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہے. کیسے پہچاننے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ فرمایا دیکھو امانت دار ہے یا نہیں، امین ہے یا نہیں. امین فقط لوگوں کی امانتیں نہیں ہیں،
یہ سارے اعضاء تمہاری امانت ہیں، یہ ساری نعمت تمہارے لیے امانت ہیں، اس کو بھی ادا کرو اور لوگوں کی امانتیں دیکھو. پھر دیکھو یہ مسلمان یہ ہے جو کام اس کے ذمہ لگایا اس نے احسن طریقے سے اسے انجام دیا ہے یا نہیں. پھر پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. نمازیں تو ساری لمبی لمبی بہت زیادہ انسان پڑھ جاتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو صحیح اور سچا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میرے اللہ آج کے اس ماہ مبارک کے روزے کے صدقے میں میرے اللہ، کیونکہ ایک دن کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسط ہے، پروردگارہ تمہیں قریب اہل بیت کا واسطہ اسلامی انقلاب ایران کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں پہ کامیابی و کامرانی نصیب فرما. میرے اللہ کے دشمنان بالخصوص امریکہ و اسرائیل ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ مقام معظم رہبری کے درجات بلند فرما، انہیں سید الشہداء کے اصحاب میں سے شمار فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. محمد و آل محمد صلوات.